پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی شرعی تعریف کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے. مسلمان کیا ہے، کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، نماز کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو روزہ کیا ہے، روزے کی شرعی تعریف کیا ہے؟ روزے کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنا شرعاً روزہ ہے. بندہ مومن کا اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع، یا اس میں یوں لفظ کہہ لیا جائے کہ نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے. تو نفسانی خواہش کے اندر ہر شے جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. اگر نفسانی خواہش کی بات کریں تو ظاہر ہے دل کے اندر نفسانی خواہشات امڑتی ہیں. جب بندہ ایک فطری طور پر کسی بندے کو لڑائی ہوتی ہے تو گالی نکالنے کا دل کرتا ہے. تو اب روزے کی حالت میں گالی دینی چاہیے؟ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. تو روزے کی حالت میں گالی نہیں دینی. اسی طرح اگر کسی کا لڑائی جھگڑے کا دل کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سے روزے کی حالت میں ہو اور تم سے کوئی لڑنے کے لیے آئے تو حضور کے فرمان کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ تم آگے سے اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی لڑنا نہیں، اس سے اسے کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے. لہذا اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. تو اپنے آپ کو، اپنی نفسانی خواہشات کو، ہر طرح کی خواہش کو روکے رکھنا ہے. بد نگاہی نہیں کرنی، بد زبانی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی. ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی غیر شرعی غیر اخلاقی عادت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جب ایک مہینہ آپ یہ پریکٹس کر لیں گے، آپ گالی دینے کی نوبت آئے گی، آپ روکیں گے. لڑائی جھگڑے کا موقع آئے گا، آپ اپنے آپ کو روکیں گے. جب ایک مہینے تک آپ یہ پریکٹس کریں گے تو ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید والے دن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب آپ کچھ کھانے لگتے ہیں تو آپ کو ذہن میں خیال آتا ہے وہ میرا روزہ تو نہیں گئی. ایک بار آپ بولتے ہیں نا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے پورا مہینہ نہ کھانے کی پریکٹس کی ہے. تو اب رمضان کے بعد آپ کھانے لگیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا ذہن جو ہے وہ فوری طور پر کہے گا کہیں کوئی روزہ تو نہیں ہے. پھر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے نہیں روزہ نہیں، اب تو عید ہو چکی ہے. تو اسی طرح اگر پورا مہینہ آپ گالی گلوچ سے رکیں گے، آپ لڑائی جھگڑے سے رکیں گے، آپ بدتمیزی سے، بد کلامی سے، بد نگاہی سے، ہر چیز سے جب رکیں گے تو عید والے دن بھی آپ کو یہ رکنے کی عادت پڑ چکی ہوگی. جو کھانے پینے سے رکنے کا تعلق ہے وہ تو چلیں عید کے بعد حلال ہو جائے گا. دن کے وقت کھانا پینا، روزہ جو ہے وہ ختم ہو گئے. رمضان کے روزے، فرض روزے ختم ہو گئے. اب آپ عید کے بعد کھا پی تو سکتے ہیں، لیکن گالی دینا تو رمضان میں ناجائز ہے جیسے روزے کی حالت میں، ایسے عید کے بعد بھی ناجائز ہے. لڑائی جھگڑا تو عید کے بعد بھی ناجائز ہے. دیگر معاملات تو عید کے بعد بھی منع ہیں. تو جس طرح آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے، ہر قسم کی نفسانی خواہش سے روکے رکھنا ہے، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. اور جب اس چیز پر آپ عمل کر لیتے ہیں اور عید کے بعد بھی آپ کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تقویٰ کے مقام پر فائز ہو گئے. آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. یہ نشانی ہوگی آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئے. اور اگر آپ صرف جو ہے صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکے رہے اور باقی جو ہے وہ اپنے معاملات اسی ترتیب سے کرتے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کیا. نفسانی خواہشات کنٹرول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے آپ کے روزے بھی قبول نہیں ہوئے. لہٰذا اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ یہ ایک علمی سوال ہے، کسی سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے روزے کب فرض ہوئے. تو ہجرت کے 1.5 سال بعد، تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے. روزے کب فرض ہوئے؟ ہجرت مدینہ جب حضور کی ہوئی، ہجرت مدینہ کے 1.5 سال کے بعد. اور 10 شعبان المعظم، شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے یا بعد میں؟ پہلے آتا ہے، جس مہینے میں شب بارات بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ تھا. شعبان کے مہینے کی 10 تاریخ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے. آگے سوال ہے جی روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ تو روزے کی نیت غروب آفتاب کے بعد، یعنی رات کو جب سورج غروب ہوا اس کے بعد سے لے کر ضحائے کبریٰ یعنی نصف النہار تک، جب سورج بلند ہو جاتا ہے جس کو زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. رات کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں. سورج غروب ہوتے ہی آپ نیت کر لیں کہ میں جو ہے وہ کل کے دن کا روزہ رکھوں گا. رات کے وقت رکھیں. صبح سحری کے وقت آپ نیت کر لیں. سحری کھانا بھی اگرچہ ایک نیت ہے، لیکن آپ سحری کے لیے اٹھے اور آپ نے دل کے اندر نیت مستحضر نہیں کی یا اٹھ نہیں سکے، آپ بعد میں تاخیر سے اٹھے،
تو اب آپ دل میں نیت کر لیں گے کہ میرا روزہ ہے، تو آپ کی نیت درست ہو جائے گی۔ روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ کیسے نیت کرتے ہیں؟ آپ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ایک یہ نیت ہے جو کہ مشہور ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ ان لفظوں سے نیت کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان پڑھنا لازم ہے؟ کہیں لازم نہیں ہے، یہ آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اور زبان سے جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں یہ الفاظ ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر رات میں رمضان کے روزے کی نیت کریں تو یوں کہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ یہ رات میں آپ نے نیت کرنی ہے، اور ظاہر ہے جو رات میں نیت کی جاتی ہے، یا جیسے آپ ابھی صومی غدین نویت من شہر رمضان، اس میں کا بھی معنی یہی ہے کہ میں کل کے رمضان مبارک کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو کل ابھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ رات کے وقت تو کل نہیں ہوتی، کل صبح یعنی دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ابھی آپ رات میں ہیں، اور رات کا تعلق دن کے ساتھ نہیں ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہوگی تو اس وقت آپ کے روزے کا وقت شروع ہوگا، لہٰذا اس سے پہلے جب آپ نیت کر رہے ہیں تو آپ کل کا ہی کہیں گے، اور اگر اس کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں تو پھر آپ آج کی نیت کریں گے۔ تو اس لیے عمومی طور پر جو کم علم لوگ ہوتے ہیں وہ ان نیتوں کے الفاظ سے بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ نیت ہی غلط بتائی جاتی ہے۔ تو بھئی نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے رات کے وقت کرنی ہے، یعنی سحری سے پہلے یا رات کے وقت، تو آپ کل کے روزے کی، کل کے دن کے، آنے والے دن کے نیت کریں گے۔ اور اگر آپ اسی دن نیت کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ لیا اور بعد میں آپ نے جو ہے وہ نیت کرنی ہے، اگر دن میں نیت کریں تو یوں کہیں نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان، یعنی میں نے نیت کی آج کے دن اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کے اس دن کا فرض روزہ رکھوں گا۔ تو یہ اس دن کے اعتبار سے نیت ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، رات میں روزے کی نیت کرنے کے بعد کھا پی لیا تو کیا حکم ہے؟ رات کو تراویحیں پڑھنے کے بعد، یا بعض اوقات جو لوگوں کی اپنی روٹین ہوتی ہے اس حساب سے 12-1 بجے سوتے ہیں، تو وہ اسی وقت نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو کھا پی لیا، اب سحری کے لیے نہیں اٹھیں گے، ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت نیت وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیت کر لی تو اس کے بعد کیا سحری ختم ہونے کے ٹائم سے پہلے کچھ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو اگر آپ نے نیت کر لی ہے اور ابھی سحری ختم ہونے میں ٹائم باقی ہے تو اس کے بعد آپ کھا پی سکتے ہیں، کیونکہ ابھی روزے کا وقت شروع نہیں ہوا، اور روزے کا وقت شروع نہیں ہوا تو آپ کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے نیت کر لی اور پھر روزے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، یعنی اذان فجر ہو گئی، اب آپ کچھ کھائیں پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس وقت کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ لہذا نیت کرنے کے بعد اگر وقت موجود ہو تو پھر کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ نیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سحری کھانا بھی کیا نیت شمار ہوگا؟ تو بالکل، سحری کھانا بھی ایک نیت ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو کیوں سحری کھانے کے لیے اٹھے ہیں؟ عام دنوں میں تو آپ اس وقت کھانا نہیں کھاتے، تو آپ اسپیشل رمضان المبارک کے ان دنوں کے اندر اس وقت میں اٹھے ہیں، عین اس وقت میں اٹھنا آپ کا نیت ہی شمار ہوگا۔ آپ اس لیے اٹھے ہیں کہ آپ رمضان کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا رمضان کے شروع میں رمضان کے تمام روزوں کی اکٹھی نیت کی جا سکتی ہے؟ کہ سارے روزوں کی بندہ نیت کر لے کہ میں رمضان دے سارے روزے نہیں نیت کرنا، سارے روزے میں رکھوں گا۔ تو اس طرح اگر سارے رمضان المبارک کے روزے کی نیت کی جائے گی تو سب روزوں کی نیت نہیں ہوگی بلکہ ایک روزے کی نیت ہوگی، یعنی پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لینے سے سارے رمضان کی ایک ہی بار نیت اکٹھی نہیں ہو جائے گی، جو دن آئے گا اس دن کی نیت جو ہے وہ شمار ہوگی۔ پورے رمضان کی نیت کر کے پھر آپ جو ہے وہ نیت حاضر ہی نہ کریں تو اس طرح رمضان المبارک کے روزے رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر کئی روزے قضا ہو جائیں، بہت سارے روزے بعض لوگوں کے قضا بھی ہو جاتے ہیں، کئی روزے قضا ہو جائیں تو نیت ان کی کیسے کی جائے؟ یعنی اگر قضا روزہ کوئی رکھنا چاہتا ہو اور بہت سارے اس کے روزے قضا ہو گئے ہیں تو اب نیت کیسے کی جائے گی؟ تو اس سوال کو آپ اس سوال کے ساتھ ملا لیں کہ اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو جائیں تو جب قضا نماز پڑھنی ہو تو آپ کیا نیت کریں گے؟ آپ کی فجر کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میری سب سے پہلی جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی میں اس کے 2 فرض پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔
کیونکہ سب سے پہلی جو قضا ہوئی ہے وہ سب سے پرانی ہو چکی ہے، سب سے زیادہ وقت اس کو گزر چکا ہے، اس کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہے، لہٰذا سب سے پہلے وہ والی پڑھی جائے گی۔ اب جب آپ نے سب سے پہلے والی ادا کر لی، وہ ختم ہو گئی، پھر آپ دوبارہ نیت کریں گے میری سب سے پہلی، کیونکہ اس سے پہلے والی تو ادا ہو چکی۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی اگر کسی کی قضا ہو گئے ہوں بہت سارے، اور وہ قضا ان کی ادا کرنا چاہتے ہوں، تو وہ اس طرح نیت کریں گے کہ میں رمضان المبارک کے سب سے پہلے قضا ہونے والے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر اسی طرح وہ بالترتیب، خاص کر کے جو خواتین ہوتی ہیں جن کے روزے رمضان المبارک کے چھوٹ جاتے ہیں، وہ اگر رمضان کے بعد ان کی قضا کرنا چاہیں تو اس کے لیے وہ یہ نیت کریں کہ میری جو سب سے پہلا جو رمضان المبارک کا روزہ قضا ہوا، میں اس کی ادائیگی کی نیت کرتی ہوں۔ تو اس طرح ہر روزہ ادا کرنے کے بعد یہی نیت کی جائے گی، یہاں تک کہ یقین ہو جائے میرے سارے قضا روزے جو ہیں وہ ادا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔